آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ، اور آیت مبارکہ 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، انا آیات ملک ہی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ان یاتکم التابوت، کہ آئے تمہارے پاس تابوت، فی سکینت، اس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہو، سامان تسکین ہو، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترکا، چھوڑا ہوا، آل موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں، اور وآل ہارون، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، تحمل الملائکہ، تو کہ اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، انا، بے شک، فی ذالک الآیات، اس میں نشانی ہے بڑی، لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا اندر سے صندوق بنا ہوا تھا، جس کا طول 3 ہاتھ عرض اور 2 ہاتھ کا تھا چوڑا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی، کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور گرد آپ کے اصحاب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، اور یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی، چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور آپ کے کپڑے، اور آپ کی نالین مبارک شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا منا سلوا جو تھا، جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، وہ بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت جو تھا متوارث ہوتا چلا گیا، اور جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مالکہ کو مسلط کیا، یعنی جب قومیں غلط ہو جاتی نا، جب قومیں ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں آپس میں، یعنی کہا نا ظلم کا نظام نہیں چلتا، کفر کا نظام چل جاتا ہے۔ تو جب ظلم کا نظام بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مالکہ کو، یعنی کہ ایک بدمعاش بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، تو ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا۔ یہ ان کی سزا تھی، جو بدعمالیوں کی وجہ سے، یعنی تعلیمات جو اس وقت کی اسلامی تعلیمات تھیں انہوں نے بھلا دی تھی اور غلط رستوں میں پڑ گئے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر ایسا بندہ مسلط کیا سزا کے طور پر، اور نجس اور گندے مقامات پہ رکھا اس تابوت کو، اور یعنی پھر بے ادبی، بے حرمتی کی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ بہت زیادہ سختیاں اس قوم پر آئیں۔ ظاہر ظلم کا نظام کیسے چل سکتا ہے، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے تھے لوگ، اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اس طرح سے، مختلف بیماریوں میں، ایسے آفتیں، عذاب۔ انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہوئے، یعنی کہ مان گئے کہ واقعی، اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ یعنی کہ یہیں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی کامیابی کے جھنڈے گڑنے شروع ہوئے، یعنی ان بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے۔ جب جو قومیں اپنے بزرگوں کے تبرکات کا اور چیزوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ یعنی تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھیں،
وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔